میں مالا ہے تاکہ آپ کو میری بات جلدی سمجھ میں آئے، اس وجہ سے اٹھ گئے راہ شہادت پر اگر قدم اپنے، یہ زمین خون کی دہلیز پہ ڈھل جائے گی اور ہم کو نہ تم تلوار اٹھانے پہ مجبور کرو ورنہ اس دور کی تاریخ بدل جائے۔ وہ لوگوں مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ، نور کی آمد کی تاریخیں قریب سے قریب تر ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے محدث دہلوی کا ایک فرمان سن لیجئے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس بستی میں مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال تک اس بستی پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ 1 سال تک اللہ اس بستی کو مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ 1 سال تک اللہ اس پہ اپنے کرم اور رحم کی برسات فرماتا ہے۔ یہ آقا کی میلاد کی تذکرے کی برکتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ نے میری بات؟ اس میلاد کی برکتیں ہیں، اور وہ پیدائش کے لمحے کتنی برکتوں والے، کتنی شان والے ہیں۔ قسم خدا کی اگر بیان کرو تو زبان خوشبو دینے لگے، اگر غور سے سنو تو کان خوشبو دینے لگے، دل میں بسا لو تو روح مہکنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب محبوب کو بھیجنے کا وقت قریب آیا نا، بھیجنے کا وقت قریب آیا، رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا ممبر سجا۔ اللہ فیصلہ کیا گئے؟ کہا ممبر تو لگا، ممبر لگایا گیا، میکائیل کو بلاؤ۔ میکائیل بلائے گئے، کہا میکائیل جی مولا ذرا ممبر پر کھڑے ہو، حکم کیا ہے؟ کہا ہماری حمد کرو۔ جب میکائیل ممبر پہ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد کی نا، اس شان سے حمد کرتے ہیں کہ پورا عرش وجد میں جھومنے لگ جاتا ہے، پورا عرش وجد میں جھومنے لگا۔ اور اس کے بعد رب نے فرمایا جبریل آج ساری جنت سجاؤ۔ جنت سجانے کی بات کہی، عرض کرتے مالک جنت تو کہتے ہی اس جگہ کو ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جنت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا معلوم نہیں میرا محبوب آنے والا ہے۔ آج جو یہ اتنی سجاوٹ کی ہے، اتنی روشنی کی ہے، انشاءاللہ یہ خرچہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ فضول خرچی نہیں ہوگی، اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یقین جانو بڑی برکتیں ہیں مصطفیٰ کا جشن منانے میں، بڑے فیوز و برکات ملتے ہیں جب آقا کا جشن منایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل سجانا جنت، اور جب جنت سجی نا مصطفیٰ کی ولادت کی رات، یار یہ تو جنت کی بات ہے۔ جب اللہ نے محبوب کے نور کو پشت آدم میں رکھا تھا، فرشتے پیچھے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جدھر جدھر آدم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے فرشتے جا رہے ہیں، پھر وہی نور منتقل ہوا، حضرت آدم کی پیشانی میں آیا نا، تو جو فرشتے پیچھے کھڑے تھے وہ سامنے آ گئے۔ حضرت آدم کہنے لگے پروردگار عالم معاملہ کیا ہے؟ کبھی یہ فرشتے کچھ دن پیچھے کھڑے رہے، اب آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ رب نے فرمایا آدم یہ تیری تعظیم میں نہیں کھڑے، یہ میرے محبوب کی تعظیم میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری بات کی اور آپ نے ایسے کہی سبحان اللہ جیسے تیجے میں چنے پڑتے ہو۔ ذرا بولو نا یار مل کے سبحان اللہ۔ اگر آپ جاگو گے تو میں جاگوں گا، ورنہ کوئی بات نہیں، میں آ گیا میری حاضری ہو گئی۔ بلوانا آپ کا کام ہے، اب آپ کی مرضی کیسے بولنا، بولو سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے یہ وقت ایسا ہے تقریر کم سنائی جاتی ہے، لوگوں کو زیادہ سنائی جاتی ہے۔ بھائی جاگو، بھائی جاگو، تب جا کے تقریر ہو پاتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب میں اپنی روش پہ آؤں گا تو چاہو تو سو جانا، چاہو تو چلے جانا، میں نہیں روکوں گا۔ ابھی تھوڑا سا مجھے میری روش پہ آنے دو۔ بات سمجھ رہے؟ یہی لوگ تھے آپ بارش میں سنے تھے پوری تقریر۔ اللہ سلامت رکھ کے ذرا بتاؤ نا تم ہی تھے، بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ نہیں بولے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ایک نعرہ لگاتا ہوں علی کا، سب کو نعرہ حیدری لگانا ہے، میں بولتا ہوں نعرہ حیدری۔ نعرہ نہیں لگا یار، علی کا نام آیا پھر کمزور بندہ پڑ جائے، یا تو خون خراب ہے یا نسل خراب ہے۔ میں نہیں مانتا علی کا نام آئے بندہ کمزور نہیں پڑ سکتا، ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، علی والے بیٹھے ہیں اور آج علی کے آقا کا تذکرہ ہے۔ جب علی کے نام پہ اتنا بولتے ہو تو نبی کے نام پہ کتنا بولو گے، کتنا بولو گے؟ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ فرمایا آدم یہ تیری تعظیم میں نہیں محبوب کی تعظیم میں آئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں مالک
तेरा महबूब इतनी शान वाला, तो जरा उसके नूर के जलवे मुझे भी दिखा दे, ऐसी जगह नूर कर दे ताकि मैं भी देख सकूं। रब ने वो नूर पेशानी से उठाया, हजरत आदम के नाखूनों में रखा, जैसी नूर देखा है यार मुस्कुराए बाद में है, आंखों से पहले लगाया है, चूमने लगे हैं। आज अगर नबी का नाम सुनकर उम्मती अजान में चूमता है तो शिर्क व बिदअत नहीं करता, बल्कि अपने बाप आदम की सुन्नत अदा करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, आदम की सुन्नत अदा करता। और मेरे नबी ने फरमाया लोगों और मुझे ऐसा वैसा मत समझना, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। कुछ लोग कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी थे माज़अल्लाह, इन कुत्तों से पूछो। नबी तो फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। और आका फरमाते हैं जिन जिन पुश्तों में मेरा नूर जाता रहा वो भी इज्जत वाले बनते रहे, जिन जिन रहमों में मेरा नूर जाता रहा वो भी इज्जत वालियां बनती रही। जरा सोचो तो सही, जिधर से नूरे मुस्तफा गुजर जाए वो शान वाला, तो जिस माँ के शिकम में मुस्तफा 9 महीने रहे वो माँ शान वाली नहीं हो सकती, वो नबी की माँ शान वाली नहीं हो सकती। ईमानदारी का फैसला करो, कोई भी आके बैठो, जलसे में भगाऊंगा नहीं, लेकिन तासुब की ऐनक उतार के बैठना, इंसाफ का चश्मा लगाना, आला हजरत का प्यार से दामन पकड़ के कहना मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। फिर देखो मुस्तफा की शान कैसी समझ में आती है। बात समझ में आ गई आपके? मेरे नबी ने फरमाया जिन पुश्तों में मेरा नूर गया वो भी शान वाले, जिन रहमों में मेरा नूर गया वो भी शान वाले। अल्लाह ने उनको गुनाहों से भी पाक रखा है, शिर्क से भी पाक रखा है। बेशक ये मुस्तफा ने फरमाया, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात है। अब जरा उनका तज़किरा कर लें, किधर किधर से ये नूर गुजरा है। नबी का शजरा हो जाए फिर उसके बाद नबी की बातें हो जाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। और शजरा ऐसे नहीं, जरा जिंदा दिली से हो, बोलो सुभान अल्लाह। ए भाई हाथ पीछे टेक के बैठो या आगे कर लो, अल्लाह ने हाथ टेक लगाने के लिए नहीं दिए बल्कि नबी के नाम पे उठाने के लिए दिए। गाजी का परचम करबला में भी नीचा नहीं हुआ, तुम पिंडाल में बैठे बैठे नीचे करके बैठ गए। सोचा करो कभी यार, सोचा करो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तबीयत नहीं, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आवाज आपने नहीं निकाली, शायद बैठ गई। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सुबह से, मुझे मालूम है बड़ी मेहनत की है। आप जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। अभी मूड नहीं बनना, आपकी आवाज में वो दम नहीं आया। बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मेरे सरकार का शजरा, और किधर किधर ये नूर गुजरा और कैसे कैसे गुजरा। एक बात समझ ले, जब मैं हाथ का इशारा करूं आप सुभान अल्लाह कह देंगे, बंदा सांस ले ले, ठीक है? करम बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक, नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हासिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर करो प्यारे, मेरे मुस्तफा का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। आपका निकाह सैयदा आमीना से हो रहा है। यार तेरे मेरे बाप की बात करूं तो तू भी खुश होगा, तेरी नस्लें भी खुश होंगी। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका जिक्र सुन के न सिर्फ तू मैं खुश होगा बल्कि मदीने वाला भी खुश होगा, दोनों जहान वाला। सुभान अल्लाह। माँ का तज़किरा करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हुआ ना
حضرت آمینہ سے نور منتقل ہوا سیدہ آمینہ کے شکم میں. ابھی 2 ماہ کا عرصہ گزرا, 2 ماہ کا عرصہ گزرا. لوگ کہتے ہیں نبی کے میلاد میں بیان کیا کرتے ہو, کیا بیان کرتے ہو؟ اور گدھے تجھے معلوم ہی کیا ہے مصطفیٰ کا میلاد کیا ہے؟ کبھی تو نے آقا کو قریب سے سمجھا ہی کہاں ہے؟ قسم خدا کی دیکھ تو سکی. کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, کتنے کم صرف ہیں جو کہتے ہیں نبی میری طرح ہے. تو نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کر. یہ بریلی کے احمد رضا نہیں کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو نبی کی امی سیدہ آمینہ کہا جاتا ہے. ان کی زبانی سنو. آپ فرماتی ہے جیسے میرے لال کا نور میرے شکم میں آیا, ابھی 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے. حضرت عبداللہ گھر سے سفر کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں. اے میری شریک حیات, میں پردیس جا رہا ہوں, کچھ دن کے بعد واپس آ جاؤں گا. کیا کہو گے اس خاتون کے بارے میں جس کے شوہر نے گھر چھوڑا ہے, ایسے عالم میں گھر چھوڑا کہ شکم میں بیٹے کی امانت موجود ہے. جیسی حضرت عبداللہ گھر سے گئے ہیں, راستے میں طبیعت خراب ہوئی, انتقال ہوا, آپ وہیں پر مدفون ہو گئے. ابھی سیدہ آمینہ کو خبر نہیں ہوئی ہے کہ میرے سرتاج کہاں گئے ہیں, کب آئیں گے, کوئی خبر نہیں ہوئی ہے. روز رستہ تکا کرتی تھی, انتظار کیا کرتی تھی, کاش عبداللہ آج آنے والے ہوں, شاید عبداللہ آج آنے والے ہوں. جب شام کو پرندے گھر پلٹ کے آتے تھے, سیدہ آمینہ دروازے پہ جا کے کھڑی ہوتی تھی, انتظار کرتی تھی, شاید عبداللہ آتے ہوں گے, شاید عبداللہ آتے ہوں گے. کئی دن انتظار میں گزر گئے, نہ عبداللہ آئے نہ عبداللہ کی کوئی خبر آئی ہے. آپ اکیلے بستر پہ لیٹی ہے, حضرت عبداللہ کو یاد کر رہی ہے, عبداللہ کہاں چلے گئے ہو, کوئی خبر نہیں آئی ہے. کچھ دن کے بعد جب دروازے پر ایک آگنے والے نے کہا تھا, اے آمینہ تمہارا سرتاج واپس نہیں آئے گا, اب عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. پوچھا کس لیے؟ کہا کہ اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اتنا سننا تھا, سیدہ دیوار سے لگ کے رونے لگ جاتی ہے. اے پروردگار عالم, ابھی تو میرا لخت جگر اس دار فانی پہ نہیں آیا ہے, ابھی اتنا جلدی یتیم ہو گیا ہے. اتنا کہنا تھا, حضرت عبد المطلب دوڑ کر کے آئے, کہنے لگے آمینہ بات کیا ہے؟ کہ آج آپ کے بیٹے عبداللہ کی خبر آئی ہے کہ عبداللہ واپس نہیں آنا ہے. اتنا سننا تھا, آہ نکلی عبد المطلب کی, ادھر یہ در پہ ہے, ادھر مالک نے فیصلہ سنا دیا. آمینہ اداس نہ ہو, محبوب کو بے سہارا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بنایا گیا. سہارا نہیں بلکہ زمانے کا سہارا بنایا گیا ہے. آپ کہتی ہے تیسرا مہینہ آیا, چوتھا مہینہ آیا, اللہ اکبر, چوتھا مہینہ جیسی آیا ہے, قسم خدا کی نبی کی امی کہتی ہے جیسی میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آیا, میرے طریقے بدل گئے, جینے کا ڈھنگ بدل گیا. اللہ اکبر, ڈھنگ کیسا بدلا؟ آپ کہتی ہیں میرے انداز نرالے ہو گئے, میرے طور طریقے نرالے ہو گئے. اب ذرا غور کرو, ایک دن حضرت عبد المطلب خانے کعبہ کے اندر ہے, عرب کے بڑے بڑے امیروں نے جو عرب کے سردار تھے انہوں نے عبد المطلب کو روکا. کہنے لگے عبد المطلب ڈر لگتا ہے آپ سے کہتے ہوئے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کیسے کہیں, ڈر لگتا ہے, آپ قریش کے سردار جو ہیں, مگر کیا کریں, بات ہی کچھ ایسی ہے, بتانا ضروری سمجھتے ہیں. کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ کہا ہماری گستاخی معاف ہو. عبد المطلب کیا تمہارے اور ہمارے عرب کا دستور یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو عورتوں کو 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی ہوتی ہے, 1 سال تک بن سور کے نہیں نکلنا ہوتا ہے. عبد المطلب ہمیں بتاتے ہوئے ہمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہم تم سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے عرب کی گلیوں میں چرچا سنا ہے کہ ابھی آپ کے بیٹے عبداللہ کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے کا عرصہ گزرا ہے, لیکن مکے کی مدینے مکے کی عورتیں تذکرہ کرتی ہیں کہ آپ کی بہو, گھر کی بہو عبداللہ کی بیوی جب گلیوں سے گزرتی ہے تو ایسی خوشبو اس کے بدن سے نکلتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو بدن پہ لوٹ کے آ رہی ہو. اتنا سننا تھا. اب عبد المطلب کے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں, بڑے بوجھل قدموں سے گھر میں آئے ہیں, اپنی زوجہ کو بلایا, میرے نبی کی پیاری دادی کو آواز دے کے کہا میری شریک حیات ذرا قریب آؤ. کہا کس لیے؟ کہا تم سے کچھ راز کی بات کرنی ہے. آپ جیسی آئی ہے قریب میں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آج مکے کی دھرتی پہ کسی نے آج تک عبد المطلب کی گردن جھکانے کی کوشش نہیں کی, لیکن آج کیسے کہوں کہ میں حرم کے اندر ایسی گردن جھکا کے آیا ہوں کہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہے بات کیا ہے؟ کہ مکے میں چرچا ہے کہ عبداللہ کی بیوی ادھر لگا کے جاتی ہے, مکے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہماری بہو نے ہمارے بیٹے کا غم نہیں منایا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت عبد المطلب کی بیوی کہتی ہے آپ ذرا ٹھہرو, میں جا کر کے خود پتہ لگاتی ہوں. جیسی آپ چل کر کے گئی, سیدہ آمینہ مکان پہ ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہے, عبداللہ کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے. جا کر کے حضرت آمینہ کی ساس حضرت عبد المطلب کی بیوی کہتی ہے اے آمینہ, آج عرب کے لوگوں نے عبد المطلب کی گردن شرم سے جھکا دی ہے. اے میری بیٹی بتا تو صحیح, تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟
اتنا سننا تھا سیدہ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے. ماں معاملہ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی قدم اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھایا, میں نے اپنی زندگی میں عرب کے دستور کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے. کہا بیٹی اگر عرب کے دستور کے خلاف کام نہیں کیا تو مکے والے تانے کیوں دے رہے ہیں, عورتیں تیرا تذکرہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا ماں کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو خوشبو لگانا ہمارے عرب کے دستور کے خلاف ہے. اے بیٹی عبداللہ کا انتقال کو ابھی 3 مہینے کا عرصہ گزرا ہے, تو نے خوشبو کیوں لگانا شروع کر دی؟ اتنا سنتی ہے, تڑپتی ہے, بیٹھتی ہے, کبھی اٹھتی ہے, غم سے رو رہی ہے, نڈھال ہو گئی غم سے. کہنے لگی ماں تم سے کس نے کہا؟ کہ عبد المطلب سے لوگوں نے حرم کعبہ میں کہا ہے. آپ کہتی ہیں ماں اس کا جواب میں آپ کو نہیں دوں گی بلکہ عبد المطلب کو بلا کر کے لاؤ. اب حضرت عبد المطلب آئے ہیں. کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے اس مٹی پہ جہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا اس دیوار کی مٹی اٹھائی اور نکال کر کے اپنی ساس کے ہاتھ میں تھی. کہا ماں عبد المطلب کے ہاتھ میں رکھ دو. آپ عبد المطلب کے پاس وہ مٹی لے کر کے گئی. سیدہ آمینہ کہتی ہے ابا جی ذرا اسے سونگھ کے بتاؤ اس پہ کون سی خوشبو ڈالی گئی ہے. جیسی آپ نے ناک کے قریب مٹی کو کیا ہے آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ بیٹی یہ تو بہت زیادہ مہک رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ابا کل پھر سونگنا, یہ مٹی کل بھی مہکے گی, یہ مٹی پرسوں بھی مہکے گی, یہ مٹی ایک دن نہیں بلکہ جب تک یہ دیوار رہے گی مٹی مہکتی رہے گی. آپ نے بھی اس کے بعد فرمایا ابا جی میرا قدم یہاں تھا, وہاں کی مٹی اٹھائی, کہا اسے سونگ کر کے دیکھو. عبد المطلب نے وہ سونگی ہے, سونگ کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں اے بیٹی یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہا ابا بتاؤ اس پہ کون سا عطر ڈالا گیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. کہنے لگے بیٹی تو ہی بتا ماجرا کیا ہے؟ عبد المطلب کا اتنا جملہ سنا ہے. سیدہ تڑپ کے کہتی ہے ابا تمہیں کیا بتاؤں, ایک راز تھا میرے سینے میں, ایک درد تھا میرے سینے میں, میں چاہتی تھی کسی سے بیان نہ کروں لیکن آج آپ نے پوچھا ہے. آپ کی ناراضی کے ڈر سے میں بتانا یہ چاہتی ہوں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے. کہا بیٹا اگر نہیں لگایا تو یہ خوشبو کے جھونکے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کہتی ہے ابا جی سن لیجئے سچائی یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی. نعرہ تکبیر. جیسے اتنا کہا عبد المطلب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹی کچھ اور بھی ہے یا بس اتنا ہی ہے؟ جیسے اتنا کہا نا آپ رونے لگ گئیں. کہنے لگی ابا کیسے بتاؤں آپ کو کہ جب اماں مجھ سے کہتی ہیں نا لے بیٹی پانی بھر کے لا اور پانی کا مٹکا مجھے دیتی ہیں, ابا جی میں جب کمر سے لگا کے اس مٹکے کو لے کے جاتی ہوں نا بغل میں دبا کے, ادھر آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں ہے اس کا وزن اور ادھر میرے ہاتھ میں پانی کا مٹکا. ابا جی آپ کو کیا بتاؤں جب میں پہاڑی پہ قدم رکھتی ہوں پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. خاجانے سرکار مجاہد ملت سائنس صاحب. جب میں پتھر پہ پیر رکھتی ہوں اس بیٹے کی برکت ہے کہ پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے, ریشم سے زیادہ. کا بیٹی اور آپ کہتی ہیں ابا کیسے بتاؤں جب میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں مکے کی عورتیں میں جا کر کے دیکھتی ہوں کنویں پہ میرا انتظار کرتی ہوتی ہے. بیٹی کس لیے کہتی ہیں ابا جی جتنی عورتیں جاتی ہیں ڈول رسی لے کر کے جاتی ہیں, کچھ ان میں کمزور ہوتی ہیں کچھ ان میں مجبور ہوتی ہیں, جب رسی اور ڈول ڈالتی ہیں نا کچھ سے پانی نہیں کھنچتا ہے تو وہ میرا انتظار کرتی ہیں. بیٹی کس لیے کہتی ہیں جیسی میں پانی کنویں کے کنارے پہ پہنچتی ہوں اور میں اپنا پیر کنویں کے کنارے پہ رکھتی ہوں ابا جی پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے اور میں آسانی سے اپنا پانی بھر لیتی ہوں. جب پانی بھر کے واپس چلتی ہوں مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمینہ اتنی جلدی نہ جایا کرو. کہا کس لیے؟ کہا جب تک تم اوپر رہتی ہو کنویں کا پانی بھی کنارے تک رہا کرتا ہے, جب تم چلی جاتی ہو پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے. جیسے اتنا کہا ہے حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے آنسو بھر لاتے گئے آنکھ میں. کہتے ہیں آمینہ آج تک میں یہ سوچتا تھا میرے بیٹے عبداللہ کا وارث کون ہوگا جو میرے بیٹے کا نام روشن کرے گا. آج یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے, آج مجھے بہت بڑی خوشی مل رہی ہے. آپ کہتی ہیں ابا بھی بات یہی
ختم نہیں ہوتی ہے. کہا پھر کہاں؟ کہا ذرا ہاتھ میں ہاتھ دو. سیدہ آمینہ نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا ہے اور ان گلیوں میں لے کے چلی ہے جن راستوں سے جا کر کے پانی لایا کرتی تھی. جب لے کر کے گئی ہے کہنے لگے ابا اس درخت کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا بیٹی میں تو نہیں جانتا. کہ ہے کیا یہ؟ کہا یہ صرف ایک جھاڑ کا درخت ہے. کہا یہ مجھے جانتا ہے. کہا بیٹی یہ بھی نہیں معلوم؟ کہا ابا یہ مجھے جانتا ہے. کہا کیسے جانتا ہے؟ کہا جب میں پانی لے کر کے نکلتی ہوں ابا یہ مجھے آواز دیتا ہے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہا ابا یہ درخت ہی نہیں بلکہ یہ پتھر بھی بولا کرتے ہیں. اے بیٹی پتھر بھی بولتے ہیں؟ ہاں پتھر بھی بولا کرتے ہیں. کہا ابا یہ لمبے لمبے درخت جھک جایا کرتے ہیں, کبھی زمین پہ آتے ہیں, کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی بولا کرتے ہیں. اے بیٹی کیا بولتے ہیں؟ اب جو جملہ کہا تھا غور سے سننا پیارو, وہ سنیو تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو. یہ سلام آج کا نہیں ہے بلکہ سیدہ آمینہ بتا رہی ہے کہ سلام کب پڑھا گیا تھا. آپ کہتی ہے جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں یہ درخت بھی بولا کرتے ہیں, یہ پتھر بھی بولا کرتے ہیں. اے بیٹی کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کہتی ہے جب میں چلتی ہوں تو یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی. ختم کر لے. اللہ سلامت رکھے. کمال میرا نہیں کمال مدینے والے کا ہے. اس لیے کہ ان کی بات میں نے روایت پڑھی بڑا دل خوش ہوا. روایت پڑھی اس میں لکھا تھا کہ جب کوئی بندہ نبی کی سیرت بیان کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق اسے اپنے دل میں جگہ دیتی ہے. تو عزتیں ہمیں ہمارے آواز یا انداز سے نہیں, ہمیں عزت مصطفیٰ کے بیان سے ملتی ہے. ہم اس تاریخ کو نہیں بھول سکتے. وہ لوگوں ایک رات تو مصطفیٰ کے نام کر دیا کرو, کم سے کم ایک رات مصطفیٰ کے نام کر دیا کرو. ہم اس تاریخ کو آج تک نہیں بھولے جس تاریخ میں حضرت عمر فاروق اعظم جب وادی طحابہ میں پہنچے اور بلک بلک کے روئے تھے تو مصطفیٰ کے دیوانوں نے کہا تھا عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہو کر کے رو رہا ہے. آپ نے فرمایا تھا وجہ یہ نہیں ہے. کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک دن وہ تھا کہ عمر کے ہاتھ میں 5 اونٹوں کی رسی تھی اور میرے باپ نے کہا تھا عمر انہیں ایک لائن میں کھڑا کر دے. تو کہتے ہیں یہی عمر تھا اور یہی جگہ تھی. عمر ایک کو آگے کرتا تھا تو دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا. آپ کہتے ہیں میں 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا نہ کر سکا. آج بھی وہی عمر ہے. اس وقت 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں تھے, آج آدھی دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ آج ایک آدھی دنیا ایک لائن میں سیدھی کھڑی ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اس میں کمال عمر کا نہیں, اس میں کمال مصطفیٰ کے قدموں کا ہے. مصطفیٰ کے قدموں کا ہے. اگر ہم نے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالا ہوتا آج عمر کو یہ کمال نہ ملتا. ہمارا دل نہ کرے آج صاحب کو سلام کرنے کے لیے. قوم سے کچھ نہ کہتے خود نبی کا جلسہ سجاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اللہ نے مجھے دیا ہے, جو کچھ بھی دیا ہے یار شاہ سے ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ کمائی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ. یہ ہے کیا؟ وہ لوگوں عائشہ صدیقہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ, ناراض مت ہونا اور جانا مت. میں بات نبی کی کر رہا ہوں. اور باقی جسے اپنا گھر پیارا ہو نبی سے زیادہ وہ اٹھ کے چلا جائے, جسے نیند پیاری ہو وہ بھی چلا جائے. شکوہ نہیں ہے. میرے پاس 5 بیٹے ہوں, 5 مصطفیٰ کے عاشق ہوں, عشق کے ساتھ سنیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ صاحب ہمیں اتنی دولت لٹا دی, ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا. سلام کرو ملکہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. جب آپ کا نکاح ہوا نا سرکار سے, آج بھی نکاح ہوتا ہے, نکاح ہوتا تو رواج کیا ہے, لڑکا منہ دکھائی کی رسم میں کوئی کہتا کہ صاحب میں ہار دوں گا, کوئی کچھ دیتا, کوئی 5,000 10,000 50,000 ایسے اسکیمیں بناتے کہ بیوی کا منہ دیکھ کے کیا دینا جا کر کے. یہ آج ہماری سوچ ہے, کل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سوچ دیکھو. جیسی نکاح ہوا نا, جس دن میرے نبی نے پہلا قدم حجرے میں رکھا نا, سیدہ اٹھ کے اپنے بستر سے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, وہیں ٹھہر جائیے. وہیں روک دیا سرکار کو, وہیں ٹھہر جائیے. آقا کھڑے ہو گئے. خدیجہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ذرا ٹھہریے, تھوڑی سی زحمت دینی ہے. آپ نے وہ تکیہ اٹھایا اپنا, اور تکیہ اٹھانے کے بعد اس کے نیچے سے 40,000 سونے کے سکے نکالے.
40,000 سونے کے سکے لے کے آئیں، آنکھوں میں آنسوؤں کی ساغات، ہاتھ میں 40,000 سکوں کی تھیلی آقا کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہیں محبوب اس وقت تو یہی تھا جو کچھ ہے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا. یہ ہے عشق مصطفیٰ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اور محبوب کو ہر کسی کی کمائی بھی پسند نہیں ہے. دولت والے تو بہت پڑے ہیں، نبی اپنے جلسے میں سب کا پیسہ نہیں لگاتے. سب کا پیسہ بھی نہیں لگتا نبی کے جلسے میں. اللہ ہر ایک کا لیتا بھی نہیں. اللہ طیب و یحب الطیب. اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اگر اللہ کسی کا لے لے تو سجدہ شکر ادا کیا کرو، ہائے ہائے نہ کیا کرو مولوی نے جیب کاٹ لی. اللہ کا شکر ادا کرو مالک تو نے میری دولت کو اس لائق بنایا کہ ہم تیری راہ میں دے کے آئے، تو نے قبول فرما لی ہے. یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. ہاں اور یہی عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اللہ جذبہ دے مصطفیٰ کے نام پر بیٹے قربان کرو، سر کٹا دو پھر بھی آقا کی غلامی کا حق ادا. بولو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. بات یاد آ گئی، میرا دل چاہتا کہہ دوں، اس لیے کہ میلاد کا تذکرہ تو آپ سن ہی رہے تھے. شروع سے مجھ سے پہلے بڑا اچھا خطاب سنا. اگر مجھے وہ وقت ملتا تو میں بھی کچھ کہہ لیتا، لیکن یہ باتیں ضرور کہہ کے جاؤں گا. یہی نبی کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ جانتے ہو امی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کی امی ہے، حسنین کریمین کی نانی ہے. اتنی شان والی. جب نکاح ہوا نا مکے والے کیا کہنے لگے؟ کیونکہ دولت آپ کے پاس بے شمار تھی. اتنی دولت تھی کہ آپ کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا اس وقت میں جب آپ آقا کے نکاح میں آئی تھی. جب نکاح ہوا نا آپ کا مکے والے کہنے لگے دیکھو محمد بی بی کی کمائی پہ جی رہے ہیں. جیسی اتنی بات کہی نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ خبر ملی نا بس تڑپ گئی. مکے کے بڑے بڑے امیروں کی دعوت کی اور دعوت کر کے آپ نے سب کو کھانا کھلوایا. کھانے کے بعد خبر کر دی او مصطفیٰ آپ نے خبر بھجوائی میرے دروازے پہ آنے والے مہمانوں کھانا کھا کے ذرا ٹھہر جانا. کہا کیا کام ہے؟ کہا تھوڑی بات کرنی ہے. اللہ اکبر. سارے لوگ ٹھہر گئے. اب بات کرنے کی جب باری آئی نا آپ نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ میرا جتنا سونا ہے لا کر کے میدان میں رکھا جائے. جب آپ کا سونا لا کر کے میدان میں اکٹھا کیا گیا نا اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا کہ جو لوگ سونے کے اس پار تھے وہ اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس پار تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا. اور اس کے بعد فرمایا مکے والوں کیا کہتے تھے؟ نبی میری کمائی پہ پلتے ہیں. آپ آگے بڑھی اور اپنے ہاتھ مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے آقا آج سے خدیجہ کی جان بھی آپ کی، خدیجہ کا مال بھی آپ کا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری نعرے یا غوث اعظم بی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد معدن الجود والکرم والہ وآلہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ. یہ نارمل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں.
عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک آپ نے نعت و منقبت، تقریر، بیانات سنے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے تمام ہی خطبہ اور شعراء کو سنا، اور قاری صاحب قبلہ نے آپ کے تعلق سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہاں لوگ سنتے بہت اچھا ہیں، بے شک بے شک، فقط بس مجھے یہ نہیں دیکھنا آپ کیسا سنتے ہیں، مجھے تو اس پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کتنا سنتے ہیں۔ اتنا سنتے، جی جی، اور ذہن نشین یہ بات بھی کر لیں، جتنی دیر بھی سنیں محبت کے ساتھ سنیں، کیونکہ 2:10 ہو چکے ہیں، یقیناً یہ وقت سونے کا ہے۔ اب نیند تقریباً سبھی کو لگی ہوگی، بس تھوڑی سی سستی دور کریں، اور جنہوں نے گھٹنے پکڑ رکھے ہیں وہ گھٹنے چھوڑ دیں، جنہوں نے ایک دوسرے کا سہارا لے رکھا ہے وہ سہارا چھوڑ دیں۔ محبت سے ذرا درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ادارے کی محنتوں، کوششوں کا نتیجہ منبر شریف پر دیکھا۔ یکے بعد دیگرے کئی بچے، کتنے ہوں گے تقریباً؟ 16 ماشاءاللہ 16 بچوں کو دستار فراغت سے نوازا گیا، بے شک، اور یہ اس دور میں ہوا جبکہ لوگوں کو گھر چلانا مشکل پڑ رہے ہیں۔ صحیح بات، بہت بڑی بات ہے، اس ادارے نے ایسے دور میں قوم کو 16 فارغین دیے جس دور میں لوگ بچے مشکل سے پال رہے ہیں۔ اس ادارے کے لیے جب کبھی سجدوں میں اپنے لیے دعائیں مانگا کرو، اللہ سے اپنے لیے رزق کی برکت مانگا کرو، اپنی عمر کی برکت مانگا کرو، سبحان اللہ، تو جتنے لوگ اس ادارے کو جانتے ہو اس ادارے کی بقا کی بھی دعائیں مانگا کرو۔ بے شک، سبحان اللہ، اس ادارے کا بڑا احسان ہے کہ آج برسوں بیت گئے، اس ادارے نے کتنے گھروں میں قرآن کے پودے لگائے، کتنے لوگوں کے آخرت کا سہارا تیار کیا۔ اس ادارے سے کتنے باپوں کی آنکھیں روشن ہوئی، اس ادارے سے کتنے لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو زمین کے اوپر کی بات ہے، لیکن اگر اندر کی بات کروں تو اس ادارے کے ذریعے کتنے لوگوں کی قبریں ٹھنڈی ہوئی ہیں، یہ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہ عظیم ادارہ، اس ادارے کے ذریعے واہ واہ، آج دین کا کام ہو رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ، بس تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اس لیے کہ اس ادارے میں نے بھی بچپن گزارا ہے، واہ واہ واہ، میرے بھی بچپن کے کچھ سال اس ادارے میں گزرے۔ کیا بات، آج برسوں کے بعد اس کی عمارت دیکھنے کا موقع ملا تو کئی ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ ہاں، کئی ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ آپ نے اس کو بنایا، یہ کمال نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے اس کو بنایا، یہ کمال نہیں ہے، اس کو سنبھال رکھا ہے، یہ کمال ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، ہاں، اس کو سنبھال رکھا ہے، یہ کمال ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اور جنہوں نے اس ادارے کا تعاون کیا اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔
بس میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کی طرف چلنے لگا۔ فرمایا گیا لوگو میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو۔ حضور نے زردہ دیا، امت نے لیا۔ حضور نے بریانی دی، امت نے لی۔ حضور کی بارگاہ سے تیجے کے چنے ملے، امت نے لیے۔ حضور کی بارگاہ سے کھچڑا حلیم ملا، امت نے لیا۔ حضور کی جانب سے ولیمے کی دعوت ملی، امت نے لی۔ لیکن اور بھی کچھ حضور نے دیا تھا، وہ ہمیں یاد ہے۔ حضور نے اور بھی کچھ دیا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے، آج آئے دن طرح طرح کے حادثے سامنے آیا کرتے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان کے اندر باپ اور ماں نے مل کر کے اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر ڈالا تاکہ اس کی شادی نہ کرنا پڑے۔ اللہ سنیں جو بات کہنے لگا، 12ویں شریف کا مہینہ جب آئے گا خطبہ کو آپ سنیں گے، ہر خطیب حضور کی ولادت سے پہلے کا تذکرہ کرے گا، اور اس میں جو سر فہرست موضوع رہتا ہے وہ بیٹیوں کا قتل رہتا ہے۔ یہی سر فہرست رہتا ہے نا، بیٹیوں کا قتل۔ حضور سے پہلے بیٹیاں ماری جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ فرق اتنا ہے، کل پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے ماری جاتی تھی۔ صحیح بات ہے، بالکل بس بابا یہی بات۔ ذہن نشین کریں میری باتیں، میں خطابت کا لوہا منوانے نہیں آیا، بس ایک پیغام دینے آیا، اور انشاءاللہ اس آج کے دن کے بعد اس پیغام کو مرتے دم تک یاد رکھو گے۔ باپ اور ماں نے مل کے بیٹی کو قتل کیا تاکہ اس کا نکاح میں اور اس کے شادی میں جہیز نہ دینا پڑے۔ ابھی کچھ دن پہلے اپنے آپ کو اسلامک کنٹری کہنے والا دیش جہاں کہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہے، اسی ملک کے اندر ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر ڈالا۔ یہ زمین پہ ہو کر رہا ہے، یہ زمین پہ چل کیا رہا ہے۔ 7 دن کی بیٹی کو ایک باپ نے قتل کر ڈالا۔ جب انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا بتا تو نے 7 دن کی بچی کو قتل کیوں کیا، اس کا قصور کیا تھا، اس کی خطا کیا تھی، اس نے تیرا بگاڑا کیا تھا؟ ابھی تو اس نے آ کے دنیا میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، ابھی تو اس نے تجھے اپنی آنکھوں سے پہچانا تک نہ تھا، آخر اسے قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا اسے اس لیے قتل کیا کہ مجھے پہلی بیٹی نہیں، مجھے پہلا بیٹا چاہیے تھا۔ ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے؟ اپنے سماج کو اٹھائیے، دیکھیے کیا بیٹیوں کو اس لیے طلاق نہیں دی جاتی کہ اس کے شکم سے کوئی بیٹا نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کے فون آتے ہوں گے حضرت کے پاس کہ علامہ کوئی تعویذ دے دے، داماد 5 دن سے 5 مہینے سے بلانے نہیں آیا، 3 سال سے بلانے نہیں آیا، لیکن جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ جب نکل کے آئی سامنے، یار کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ باپ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے میری بیٹی کا قصور کوئی نہیں، سسرال کے ایک ایک کام کو خیال کر کے کرتی رہی، ساس کی خدمت کرتی رہی، سسر کا احترام کرتی رہی، پورے سسرال والوں کے کپڑے دھوتی رہی، سب کے آگے اس کی گردن جھکا کے رہتی رہی۔ قصور صرف اتنا ہے کہ بیٹی کے شکم سے صرف بیٹیاں پیدا ہوئی، اس لیے داماد چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ حیاکار کسی کی بیٹی کو اس بنیاد پہ نہ چھوڑ کہ اس کے شکم سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ خدا کے واسطے اگر بیٹیاں پیدا ہو تو دل تھوڑا نہ کر، خدا کا شکر ادا کر، اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے پیدا ہوا کریں۔